رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میٹھا مدینہ دور ہے جانا بے ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور آقا میٹھا مدینہ دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو برکت عطا فرمائے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس میں جو ہے سیگمنٹ وغیرہ شامل ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے آسان الفاظ کے ساتھ، کوشش کرتے ہیں بچوں کو واقعات وغیرہ سنائیں، بچوں کو کہانیاں پسند ہوتی ہیں، بچوں کو ایکٹیویٹیز وغیرہ پسند ہوتی ہیں، بچوں کو ایسی باتیں پسند ہوتی ہیں جس میں ان کو کھیل ہی کھیل میں ان کو سکھا دیا جائے۔ تو اچھے انداز سے کوشش کریں گے کہ آج کا پروگرام بھی ہو۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کیا بات ہے رمضان کی۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ رمضان شریف کا مہینہ قرآن پاک سے تعلق کو مضبوط بنانے کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک سیکھنے اور اس پر عمل کی عادت بنانے کا مہینہ ہے۔ رمضان شریف میں مسلمان ہر رات نماز تراویح پڑھتے ہیں، باجماعت نماز تراویح میں مکمل قرآن پاک سنتے ہیں، 27 رمضان شریف کی رات ختم قرآن کی محفل سجاتے ہیں، خوب دعائیں کرتے ہیں اور اپنے رب کو مناتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب تو رمضان شریف کا مہینہ جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ اب صرف چند دن باقی رہ گئے، تو اس چند دنوں میں وہ کام کر لیں جو ابھی تک نہیں کیے، اور بس جیسی رمضان شریف رخصتی کی طرف آ رہا ہے تو اس کو اشبار آنکھوں سے کہ رمضان شریف جا رہا ہے اس کا غم ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آپ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھتے ہیں تو آپ تو پہلا عشرہ رخصت ہوا تو اس پر بھی غمگین تھے، دوسرا عشرہ رخصت ہوا تو اس پر بھی آپ غمگین تھے، یعنی غم رمضان کا پتہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے امیر علیہ سنت کو شاد و آباد رکھے، برکت عطا فرمائے، یعنی کیا کیا کام نہیں کر دیے، کیا کیا کام نہیں کر دیے۔ یوں ہے کہ بچوں کے لیے کڈس مدنی چینل دے دیا، بچوں کے لیے دارالمدینہ، بچوں کے لیے اسکول سسٹم، بچوں کے لیے جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ ہے، حافظ قرآن بچے بن رہے ہیں۔ اب آپ بچے بھی جو آئے ہیں اور جو بہت سارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دعوت اسلامی کے جو ہے وہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں گے۔ اسی طرح بچے جمعرات اجتماع میں بھی آتے ہیں اپنے ابو کے ساتھ، اور بعض بچے ایسے ہیں وہ ہفتہ وار جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں بھی اپنے ابو کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں یہ قافلے میں بھی سفر کر سکتے ہیں، کس کے ساتھ؟ اپنے ابو کے ساتھ یا سگے بھائی کے ساتھ، جو ہے وہ اگر وہ بڑا ہے سمجھدار ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ سفر کر سکتے ہیں۔ تو بس یہی دعوت اسلامی کے کاموں میں رہیں، ٹھیک ہے؟ مسجد جائیں، نماز پڑھیں،
تو درس فیضان سنت ہوتا ہے تو اس میں شرکت کر لیجئے. مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتا ہے تو اگر آپ اچھے طریقے سے مدرسے میں پڑھیں گے تو کل آپ بڑے ہوں گے تو مدرسہ مدینہ بالغان بھی آپ پڑھا سکیں گے. اسی طرح آپ کے مدارس المدینہ میں جو ہے بیانات کرنے کا موقع ملتا ہے, نعت شریف پڑھنے کا موقع ملتا ہے. پھر ایک وقت آئے گا آپ پورے اجتماعات سنبھالیں گے تو آپ اچھے طریقے سے بچپن کے اندر اچھی عادتیں اپنے آپ میں لے کر آ جائیں, اچھی عادتیں. اور کاش ذہن نصیب یوں ہو جائے کہ نماز فجر آپ خود بھی پڑھیں, گھر والوں کو بھی اٹھائیں. بعض بچے ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک ایسی پیاری سیٹنگ ہوتی ہے, اتنی پیاری سیٹنگ ہوتی ہے. بعض بچے بہت پیارے ہوتے ہیں, امی کی طرف سے, ابو کی طرف سے, قاری صاحب کی طرف سے, استاد صاحب کی طرف سے کوئی بھی کام مل جائے بس وہ کام میں مل جاتے ہیں, بس کام بتائیں کہ کیا کرنا ہے, ٹائم ٹیبل سے چل رہے ہوتے ہیں. بعض بچے ہوتے ہیں جا دل چاہ کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے, جب دل چاہ چھٹی کر لی, جب دل چاہ ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے, دھیان سے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں, توجہ سے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈسپلن کے ساتھ جو ہے اپنی لائف کو گزاریں. تو ماشاءاللہ پروگرام ہے بچوں کا رمضان, شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے بچوں سے سوالات. بچوں کا رمضان, رمضان بچوں کا رمضان. چلیں جی, یہ بتائیے امیر علیہ سنت کی ولادت رمضان شریف کی کس تاریخ کو ہوئی؟ سب مل کر بولیں. 26 رمضان. واہ ماشاءاللہ, آپ لوگ معلوم ہے, اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں 26ویں شریف. ٹھیک ہے, تو 26 کی نسبت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی 25 تاریخ کی نسبت اعلیٰ حضرت اعلی حضرت 11ویں, غوث پاک 12ویں. امیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ تو یہ ماشاءاللہ نسبت کا اظہار کیا کریں. اور بعض بچے ماشاءاللہ کرتے بھی ہیں کہ جیسے کوئی کام ہو گیا 11 تاریخ کو تو میں نے ماشاءاللہ 11ویں کی نسبت, کوئی کام 12 تاریخ ہو گیا تو 12ویں کی نسبت, 25 ہو گیا تو 25ویں کی نسبت, 10 ہو گیا تو 10ویں کی نسبت. 10ویں کی کیا نسبت ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ جی رمضان شریف میں آپ کو یاد رہے گا نا یہ. اور 26ویں امیر علیہ السلام. امیر علیہ سنت کی ولادت کی تاریخ ہے تو یہ نسبت ہو گئی. پھر اسی طرح 10 محرم عاشورہ بھی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو 5 کی نسبت پنجتن پاک, پنجتن پاک. 6 خواجہ غریب نواز چھٹی شریف. 7 چل مدینہ کے 7 حروف ہیں. 8 چلیں 8 کی بتائیں, جنت کے 8 دروازے. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ نسبت سے چلیں گے نا, نسبت سے چلیں گے, نسبت معلوم ہونا چاہیے. 63 ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 آسان 30 پار ہیں. 72 اہل بیت. کیا اہل بیت؟ کربلا میں 72 تھے شام. ٹھیک, تو نسبت سے چلیں. 92 92 میں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے تو 92 لکھ دیتے ہیں. 7 8 6 لکھتے ہیں. یہ بسم اللہ شریف کی عادات ہیں. یہ بھی ایک علم ہے, تو یہ بھی ایک نسبت ہے کہ 92 کوئی کام کرنا ہے بھائی اتنی مرتبہ, تو بھائی نسبت کے ساتھ چلیں. کس کے ساتھ چلیں؟ نسبت کے بس ساتھ. نسبت کے ہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, نسبت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہماری بخشش ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور یہ سارا جو ذہن دیا ہے وہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ہمیں ملا. تو بس یہی ہے کہ آج کا دن جو ہے شکریہ امیر السنت, شکریہ دعوت اسلامی. اب جب ہم دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرنا ہے, یہ بھی امیر السنت کا ہی شکریہ ہے کیونکہ دعوت اسلامی بنائی آپ نے, تو جب دعوت اسلامی کا شکریہ تو امیر السنت کا بھی شکریہ. شکریہ امیر علیہ سنت, شکریہ دعوت اسلامی. شاباش شاباش. چلیں آسان سا سوال, سب بچے زور سے بولیے گا. امیر علیہ سنت نے کون سی تحریک بنائی ہے؟ دعوت اسلامی. امیر علیہ سنت کا مدنی چینل پر کون سا خاص پروگرام آتا ہے؟ مدنی مذاکرات. امیر علیہ سنت کی وہ کون سی کتاب ہے جس سے درس دیا جاتا ہے؟ فیضان رمضان. زور سے. فیضان رمضان. عالمی مدنی مرکز کہاں ہے؟ کراچی میں. عالمی مدنی مرکز کہاں ہے؟ کراچی میں. مکتبۃ المدینہ کہاں ہے؟ کراچی. یہ تو جگہ جگہ ہے. ٹھیک ہے, جگہ جگہ ہے. جیسے مدرسۃ المدینہ کہاں ہے؟ جگہ جگہ. جگہ جگہ ہے. جامعۃ المدینہ کہاں ہے؟ دنیا میں. جہاں ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں یہ بھی مراکز کہاں ہیں؟ جگہ جگہ. جگہ جگہ. آپ کبھی کراچی سے باہر گئے ہیں آپ لوگ؟ کون کون گئے ہیں؟ گئے ہیں آپ؟ مائک میں.
قافلے میں گئے تھے, کہاں پر؟ کہاں میر پر؟ پور خاص گیا تھا. تو ادھر سے دعوت اسلامی تھی, ادھر دیکھی تھی آپ؟ جی. جی. اور کسی بچے نے کہیں گئے ہوں وہاں دعوت اسلامی کا مرکز یا اسلام بھائی نظر؟ جی. گمبڑ گئے تھے. گمبڑ کیا تھا وہاں پہ بھائی؟ وہاں پہ مدنی مرکز تھا. مدنی مرکز تھا وہاں پہ. اور کون بچہ گیا؟ جی آپ بھی گئے. کہاں گئے بھائی؟ حیدرآباد حیدرآباد. وہاں تھا دعوت اسلامی کا کام؟ مدرسے تھے. مدرسے تھے. دیکھے آپ نے, ماشاء اللہ. جی آپ کہاں گئے؟ مائک میں. دھابی جی. دھابی جی. دھابی جی کہاں, پاکستان میں ہی ہیں؟ کہاں ہے؟ چلیں, کیا دیکھا؟ دعوت اسلامی کا کام ہے ادھر؟ جی. جی اچھا, ٹھٹا ہی قریب. جی آپ کہاں گئے؟ پنجاب. پنجاب گئے تھے. پنجاب کیا لسی وسی پی وہاں جا کے, کیا کیا؟ جی دیکھا وہاں دعوت اسلامی کا کام ہے؟ جی. کیا دیکھا وہاں؟ مدرسہ. مدرسہ تھا وہاں پہ, اپنا مدرسہ تھا. ماشاء اللہ. جی آپ کہاں گئے کراچی سے باہر؟ حیدرآباد. حیدرآباد میں مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی. دعوت اسلامی. جی. چلیں جی ماشاء اللہ. آپ بھی گئے؟ دیکھو بھائی مائک. بیٹا پاکستان سے باہر گئے یا کراچی سے باہر گئے ہیں؟ کوٹری. کوٹری. ارے میرا بچہ کوٹری گئے. کیا دیکھا ادھر؟ کیا دیکھا ادھر؟ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی دیکھ لی ادھر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدرسہ تھا ادھر؟ جی. کوئی بھی ایسا شہر نہیں رہا کہ وہاں پر اپنا مدرسہ نہ ہو, وہاں پر اپنا مدرسہ نہ ہو. آپ کو کہیں نہ کہیں دعوت اسلامی کا مدرسہ ملے گا. مل جائے گا. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں پہلے چینل بھی نہیں تھا. جب ہم لوگ چھوٹے سے تھے نا, ہم لوگ چھوٹے سے تھے تو ہم مدرسے میں جب پڑھتے تھے تو مقابلہ ہوتا تھا, مدرسے میں ہوتا تھا مقابلہ. پھر ایک بڑا مقابلہ ہوتا تھا, وہ نشتر پارک کا مدرسہ تھا ہمارا, نشتر پارک کے گراؤنڈ میں. وہاں مقابلے ہوتے تھے, تلاوت, نعت, بیان, ذہنی آزمائش. تو یہ مقابلے ہوتے تھے پہلے. تو اس کے اندر جو ہے وہ, اب جو بڑے بڑے نعت خواں ہیں نا جن کو آپ سنتے ہیں مدنی چینل پر, تو یہ لوگ بھی وہاں پر چھوٹے چھوٹے سب حصہ لیتے تھے. تو ابھی سے آپ اب تو آپ کے دور میں تو کڈس مدنی چینل آ گیا. جب ہم چھوٹے سے تو جب نہیں تھا, جب ہم چھوٹے تھے تو دارالمدینہ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب آپ کے دور میں دارالمدینہ بھی ہے. ہاں مدرسۃ المدینہ تھا, دارالمدینہ بھی ہے, جامعۃ المدینہ بھی ہے. تو یہ اب ساری چیزیں آپ کو آسانی سے مل رہی ہیں, اور اتنی آسانی سے مل رہی ہیں گھر کے قریب ہے. گھر کے قریب کس کے مدرسہ ہے؟ یوں پہنچ جائیں, 5 منٹ میں پہنچ جائیں, بعض زیادہ 10 منٹ میں, 3 منٹ میں. دیکھیں 3 منٹ میں, اور 2 منٹ, 1-2 منٹ. کیا گھر میں مدرسے میں تو نہیں رہتے آپ؟ 1 منٹ. چلیں ٹھیک ہے 1 منٹ. اور پیدل کا راستہ ہے, یعنی اتنے پیدل ہی 3 منٹ. اچھا, یعنی علاقے میں ہی کھلے ہوئے نا, یعنی 2-3 گلیاں پار ہیں آپ کر کے جائیں گے, آپ کو مدرسہ مل جائے گا. پہلے یہ نہیں ہوتا, پہلے دور ہوتے تھے. اب دیکھیں کتنی سہولت. اور پھر جس طرح کہ آپ لوگ بتا رہے ہیں, جب آپ لوگ بڑے ہو جائیں گے آپ پوچھیں گے, آپ بولیں گے پھر ہم 3 منٹ چل کے آتے تھے, آپ کو تو برابر میں ہی مدرسہ ہے. تو اتنا مدرسے کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ ہے کہ امیر السنت نے کام کیا, آپ کے ساتھ مل کر اسلامی بھائیوں نے کام کیا. اب کتنے سارے ہمیں بچے مل گئے, کتنے سارے بچے مل گئے. اب یہ سارے بچے, کوئی ادھر کوٹری میں قافلہ لے کے چلا آئے گا, کوئی میر پور خاص میں قافلہ لے کے چلا آئے گا, پنجاب, کوئی پشاور, دنیا جہان میں قافلے گا. اب آپ لوگ ہی تو لے کے چلیں گے دعوت اسلامی کو. تو اچھے انداز سے, اچھا بیان اچھا کرنا جانیں گے تو وہاں سے قافلے تیار ہو جائیں گے. تو امیر السنت نے جو ہمیں کتابیں لکھ کر دی ہیں, مکتب المدینہ جو کتابیں جاری کی ہیں, ان کو پڑھنے کا شوق پیدا کریں. آپ بہترین قسم کے مبلغ بن جائیں گے, بہترین بیان کرنے والے, بہترین نعت شریف پڑھنے والے, بہترین جو حافظ قرآن. بھائی تلاوت بھی کر لیں گے, نعت شریف بھی پڑھ لیں گے, بھائی بیان بھی کر لیں گے. بتائیں تو کرنا کیا ہے, زبردست پیارے سے بچے بن جائیں گے. پھر انشاءاللہ مدینے بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام. بچوں کا رمضان, رمضان بچوں کا رمضان. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر
مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا عادت نات بغانا میری بخشش کا عادت نات بغانا میری بخشش کا میری بخشش کا نعت پڑھتے نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا جی ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے آج ہماری طرف سے. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. بچوں، خالق کی کائنات اللہ کریم کا دیدار سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے اور دنیا و آخرت میں سارے انعامات سے بڑا انعام ہے. دنیا کی زندگی میں جاگتی حالت میں اللہ پاک کا دیدار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار اپنی سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے کیا، جبکہ خواب کی حالت میں اللہ کریم کا دیدار ممکن ہے، ناممکن نہیں. بلکہ بہت سے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم نے خواب میں اللہ پاک کا دیدار بھی کیا ہے. بچوں، آخرت میں مومنوں کو اللہ کریم کا دیدار نصیب ہوگا اور مومنین جنت میں سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کریں گے، لیکن یہ دیدار سمت، مکان اور شکل و صورت سے پاک ہوگا. پھر دیدار کیسا ہوگا؟ اس کے جواب میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انشاءاللہ جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے. سب نعمتوں سے برتر ہے اللہ کا دیدار، انعام ہے یہ سب سے بڑا اللہ کا دیدار. دنیا میں جاگتی آنکھ سے دیکھا ہے مصطفیٰ نے، معراج کی شب مولا کو دیکھا ہے مصطفیٰ نے. ممکن ہے خواب میں اللہ کا دیدار، پایا ہے اولیاء نے یہ پیارا سا دیدار. جنت میں مومن پائیں گے یہ نعمت عظمیٰ، دیکھیں گے
اپنی آنکھوں سے وہ خالق کے دو جہاں، سمتوں مکاؤں شکل سے ہے پاک یہ دیدار، بے مثل ہے بے کیف ہے اللہ کا یہ دیدار۔ جنت میں ہر جنتی کو اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ اب ایک اور ہم سیگمنٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شان رمضان۔ بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان۔ تو پیارے بچوں، آج شان رمضان میں ہم سنیں گے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں۔ امیر السنت کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ بہت ساری بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اگر امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی سیرت پہ کتاب لکھی جائے تو آپ کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ آپ شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ، بیانات بھی فرمائے آپ نے، جو ہے کتنے علماء آپ کے زیر سایہ ہیں، کتابیں بھی لکھیں، اور کتنے سارے کلام ہم پڑھتے ہیں امیر السنت یہ۔ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ساری خوبیاں، جن سے ایک خوبی یہ ہے برداشت کرنا۔ کیا ہے؟ برداشت کرنا۔ برداشت کرنا۔ اور یہ ایسی خوبی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ خوبی پرائے کو اپنا کر لیتی ہیں، یعنی کہ جو آپ کا مخالف ہے اس کو کیا کر لیتی ہے؟ اپنا کر لیتی ہے۔ بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے۔ امیر السنت فرماتے ہیں، خود ہی یہ بات آپ نے شاہ فرمائی، جب دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا تھا، ابھی تو فیضان مدینہ میں ہوتا ہے اور کافی ساری جگہ پر ہوتا ہے، جب صرف ایک جگہ پہ جمعرات کا اجتماع ہوتا تھا، گلزار حبیب، جو صدر جا رہے ہوتے ہیں نا، گلزار حبیب مسجد میں، جو مولانا شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسجد کی جگہ دی تھی کہ آپ ادھر جو ہے آپ اجتماع کریں، تو امیر السنت وہاں پر ہر جمعرات کو جو اجتماع ہوتا تھا، مختلف علاقوں سے جو گاڑیاں وغیرہ آتی تھیں، اور وہ بڑی مسجد ہے وہ بھی، تو وہاں پر اجتماع ہوتا تھا، پھر اجتماع ختم ہو کے چلے آتے تھے۔ اب یہ ہے کہ مغربی عشاء کے بعد جو بھی وقت اجتماع کا آغاز ہوتا تھا تو امیر السنت کھارا در میں رہتے تھے، تو آپ کھارا در سے آتے تو ادھر جہاں مسجد بنی ہے گلزار حبیب، تو ادھر ایک سینما تھا۔ اب ادھر ایک لڑکا تھا، بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں شرارتی ہوتے ہیں، بعض نوجوان شرارتی ہوتے ہیں، دیکھیں آپ نے، آواز کستے ہیں، بعض تو شاید آپ کو بھی کوئی نہ کوئی بولتا ہو، آپ امام شیخ لا کے آ رہے ہو، بولتے ہیں آپ لوگوں کو کوئی؟ نہیں بولتا۔ بات بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بات بول دیتے ہیں، بات ہمیں بھی بول دیتے ہیں، آپ کو بھی بول دیتے ہیں۔ جو امام شریف وغیرہ لگا کے جا رہا ہو تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے تنگ کرنا، چھیڑتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تاکہ ہم اس کو تنگ کریں گے تو یہ کچھ نہ کچھ بولے گا، ٹھیک ہے۔ تب امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ جب اس نوجوان کے قریب سے گزرے، اب وہ تو فلم دیکھنے جا رہا تھا، تو اس نے امیر السنت سے یہ کہا کہ مولانا فلم لگی ہوئی ہے، بڑی اچھی فلم لگی ہوئی ہے سینما میں۔ اب اس نے فلم دیکھنے کی دعوت دے دی کن کو؟ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کو۔ اب یہ جملہ تو بہت بدتمیز والا ہے نا، خراب جملہ ہے، بولنا نہیں چاہیے تھا۔ ایک تو وہ دینی شخصیت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا مستی میں ہے، اب پتہ ہی نہیں ہے کہ کس سے بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ اب اس بدتمیز والے انداز میں اس نے امیر السنت کو کیا بولا کہ مولانا فلم لگی ہوئی ہے۔ امیر السنت فرماتے ہیں کہ آپ اس کے پاس گئے، اب یہ کہ کوئی شاید دوسرا ہوتا تو وہ سنا دیتا، لیکن امیر السنت اس کے پاس گئے قریب اور کہا کہ بھائی میں فلم نہیں دیکھتا، ادھر گلزار حبیب مسجد میں اجتماع ہو رہا ہے دعوت اسلامی کا، تو آئیے آپ اجتماع میں شرکت کر لیں، اگر ابھی نہیں آ رہے تو پھر آپ کبھی نہ کبھی شرکت کیجیے گا۔ اور امیر السنت جو ہے اس کو ایک عطر کی شیشی دے دی۔ سبحان اللہ۔ اب جب عطر کی شیشی دی، ایک تحفہ ملا اس کو، تو پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو اس طرح بدتمیز والی بات کہہ رہا تھا، خراب بات کہہ رہا تھا، وہ اجتماع میں آ گیا، سبحان اللہ۔ اور آپ کے میٹھے میٹھے جملے سے وہ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، امیر السنت کا یہ وصف جو ہے، امیر السنت کی یہ خوبی، برداشت کرنا اور اپنی زبان سے اچھے الفاظ نکالنا، اور بلکہ الفاظ اچھے نکالنا، بلکہ جیب سے بھی اچھی چیز نکالنا اور اس کو تحفے دینا۔ اگر ہمیں کوئی ذرا سا تنگ کرے، ہم کیا کریں اس کا؟ ابھی بتاتا ہوں اس کو، تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، لیکن امیر السنت یہ باتیں کرنا آسان ہے، لیکن جب گزرتی ہے اپنے پر اس وقت برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ امیر السنت دامت، پھر آپ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ کو رتبہ بھی کتنا بڑا عطا فرمایا، آپ اہل سنت کے امیر ہیں، یعنی اہل سنت کے بڑے ہیں، اہل سنت کے بڑے ہیں، امیر اہل سنت، تو کام بھی بڑے کیے ہیں، لیکن ان کاموں کو پڑھ کر یا ان واقعات کو سن کر یہ باتیں ہمیں بھی اپنے اندر لانا چاہیے۔ امی کی بات برداشت کر لیں، بات بہتری ہماری ہوتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ آپ بتائیں جب دوائی جو ہوتی ہے، دوائی کیسی ہوتی ہے؟ کڑوی ہوتی ہے،
لیکن جب کڑوی دوائی کھاتے ہیں تو سیٹ کر دیتی ہے. تو اسی طرح بعض جملے ایسے ہوتے ہیں وہ ہمیں لگ کڑوے ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے. ابھی آپ چھوٹے نہ، ہو سکتا ہے آپ کے جو ٹیچر ہوں جو آپ پہ سختی کرتے ہوں پڑھائی وغیرہ کے معاملے میں، تو وہ نا اچھے نہیں لگتے، یار یہ ہر وقت نا پڑھائی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوں گے نا، آپ کو یاد آئیں گے وہ ٹیچر کہ جنہوں نے سختی سے پڑھا دیا. بولے پڑھا دیا تبھی سے اس مقام پہ بیٹھے ہوئے، ورنہ تو آپ چلے آتے، آپ چھوڑ دیتے اسکول. امی بھی تو سختی کر رہی ہیں، بھجوا رہے ہیں سختی، اسکول میں بھی سختی ہو رہی ہے. تو پیار و محبت بھی اپنی جگہ پر، لیکن اگر کبھی کبھی سختی آ جائے برداشت کرنا چاہیے. بادام کھائے آپ لوگوں نے؟ بادام جب آپ بادام کھا رہے ہوتے ہیں تو ایک آدھ کڑوا آ جاتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ باقی کے بادام کسی کو دیتے ہیں، میں نہیں کھا رہا، کڑوے آ رہے ہیں. تو آپ پھر اس کو نکال کر پھر دوسرا کھاتے ہیں نا، ٹھیک ہے. لیکن آ جاتے ہیں، سختی بھی ہو جاتی ہے، تو بس برداشت کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. امیر السنت کی یہ ادا برداشت کرنا اور اچھے الفاظ اپنی زبان سے نکالنا، اللہ پاک اس ادا کو ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے کچھ الفاظ اور خیال. بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان. میں ایک لفظ کہوں گا، آپ نے کوئی جملہ بنانا ہے، ٹھیک ہے. کوئی اچھا تو جملہ بنانا ہے. تیار ہیں آپ لوگ؟ جلدی. چلیں مائک. صبح جلدی اٹھنا چاہیے. صبح جلدی اٹھنا چاہیے، صحیح ہے جی، صحیح جملہ ہے. مائک جلدی علی، مائک جلدی علی، فاسٹ. نماز پڑھتے وقت جلدی نہیں کرنی چاہیے. جلدی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، زبردست. آپ؟ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے. صحیح ہے، لیکن بعض کام ایسے ہیں اس میں جلدی کرنی چاہیے، جیسے مہمان کو کھانا کھلانا، اس میں جلدی ہوگی، ٹھیک ہے، برابر ہے. سحری میں جلدی اٹھنا چاہیے. جلدی اٹھ کے کیا کریں گے بیٹا؟ مما کے کام میں مدد کروائیں، تہجد پڑھیں. زبردست، جلدی اٹھ جائے. ان کو دے دیں بھائی. جی بھائی جلدی جلدی اٹھنا چاہیے. جلدی کھلو، جلدی آرام سے سحری کرنی چاہیے. چلیں برابر آ جلدی کھانا نہیں کھانا چاہیے. چاہیے، زبردست. قرآن پاک پڑھتے وقت جلدی نہیں پڑھنا چاہیے. زبردست. چلیں ایک اور جملہ، آسانی. مائک دیں جی. اگر ہم پیپر کی تیاری کریں گے تو پیپر آسان ہوگا. آسانی نہیں آئی، آسانی آ جائے گی. ہمیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ آسانی کرنی چاہیے. زبردست. نہیں آ رہا اور کوئی آسانی؟ ہمیں دوسرے مسلمان کے کام میں آسانی کرنی چاہیے کہ اس کی مدد کر دیں. زبردست. ان کو بھی دیں سیدھے ہاتھ سے، شاباش. آسانی میں آسانی ہے. آسانی میں بھائی مدد کرنی چاہیے. آسانی میں بھائی کی مدد کرنی چاہیے. بنا لیتے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں. چلو ان کو مائک دے دیں بیٹا. جی بیٹا. تراویح جلدی پڑھ لو، آسانی ہو جائے گی. کس چیز میں آسانی؟ تراویح جلدی پڑھ لو آسانی ہو جائے گی، کیا؟ کھیلنے میں. چلو یہ بھی اچھا بچہ ہے کہ تراویح پڑھ لے پھر آرام سے کھیلیں گے، آسانی کے ساتھ کھیلیں گے. صحیح ہے، اچھی بات ہے، صحیح ہے میرے بچے. اور بس آسانی اینڈ. چلیں بتائیے، صفائی. آسان ٹاپک. صفائی نفس ایمان ہے. صفائی نفس. ہمیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. زبردست. پر ہمیں گھر میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا اور چاہیے. باہر؟ ہمیں گھر میں صاف صفائی کا خاص خیال رکھنا اور چاہیے. باہر بھی برابر ہے، برابر والے بچوں کو. کپڑا صاف پہننا چاہیے. اور امام شریف صفائی تھا نا، صاف نہیں تھا. صفائی. جی مائک دیں. ہمیں امی یا بہن کی صفائی میں مدد کرنی چاہیے. زبردست.
نیچے برابر اوپر آلے اس کو کیوں نہیں دے رہے میرے بچے کو؟ ہمیں صاف صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. صاف صفائی کا خیال رکھنا چاہیے, کہیں چلی نہیں جائے. صفائی کا خیال رکھیں, ہر کام صفائی سے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. چلیں ایک اور بتائیں. بستر چھوٹے کو دو. بستر پہ موبائل نہیں پھینکنا چاہیے. بستر پہ موبائل نہیں پھینکنا چاہیے. پھر کہاں پھینکنا چاہیے؟ کہیں پہ بھی نہیں. چلیں ان کے بن جاتے ہیں جملے ویسے. ہاتھ میں رکھنا ہے. ہاتھ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. مائک. جب بھی ہم بستر پر سونے جائیں تو بستر کو ایک دفعہ جھاڑ لیں. زبردست. کیوں جھاڑ لیں بھائی؟ اگر کوئی کیڑا مکوڑا ہو تو وہ چلا جائے. صحیح ہے, زبردست. قریب والا مائک نہیں جا رہا, دور سے آ رہا ہے. صبح جب اٹھے نا تو اپنا بستر خود طے کرنا چاہیے. صحیح ہے. اور رات کو بچھائیں نہیں, جی بچھانا بھی. بستر پر اچھلنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ جو لیٹے ہو, جو اگر سو رہا ہو تو اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے. ہاں یہ اچھلنا بہت ہے بچوں کا. صوفے پہ اچھلیں گے, جہاں موقع ملے گا وہاں اچھل جائیں گے. اچھل کود نہیں ہے. ایک اور بنا لیا بستر. بستر پہ بستر رکھ دینا چاہیے. نہیں رکھنے بستر پہ بستر. آپ کو بستر اپنے پاؤں پہ ڈالنا چاہیے. آپ کو بستر اپنے پاؤں پہ بنا لیتے ہیں. جملہ بنا لیتے ہیں. جی بنا لیا آپ نے. بستر پر کھانا نہیں کھانا چاہیے. صحیح, زبردست. مائک. بستر میں جلدی سونا چاہیے. بستر میں جلدی سو جانا چاہیے. چلیں یہ بتائیں. سمجھداری نہ تھا. ہمیں ہر کام سمجھداری کے ساتھ کرنا چاہیے. پھر کرنا ہے. جی اور برابر ہے. ہمیں ہر کام میں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سمجھداری کا مظاہرہ کریں بھائی آپ, یہ جو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹے والے کو. جی بیٹا. اپنے بابا کی آپ کو بات سننی چاہیے. پہلے بولے نہیں سننا چاہیے. اس میں سمجھداری کہاں آئی؟ اس جملے میں سمجھداری آئے. سمجھداری لے کر آئیے. نہیں بن رہا. برابر والے کو. امی نے جو بولا وہ سمجھداری سے لینا چاہیے. برابر والے. سمجھداری سے ہر کام اچھا ہوتا ہے. سمجھداری سے ہر کام اچھا ہوتا ہے. اور سمجھداری سے کام کرنا چاہیے. نیچے والے بچے. ہمیں ہر کام سوچ سمجھ کر سمجھداری سے کرنا چاہیے. سوچ سمجھ کر سمجھداری سے کرنا چاہیے. سمجھداری پہ بھی اچھا بولا آپ لوگوں نے. دعوت, آخری لفظ دعوت. ہمیں لوگوں کو دین کی دعوت دینی چاہیے. زبردست. مائک دیں. ہمیں لوگوں کو دعوت دینی چاہیے کہ مدنی مذاکرے میں آئیں. ہمیں لوگوں کو دعوت دینی چاہیے. مدنی مذاکرے میں آنے کی دعوت نہیں دیں. چلیں برابر ہے. ہمیں لوگوں کو اچھے کاموں کی دعوت دینی چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے. زبردست. نیچے والے بچے کو. آپ نہیں آ رہا. دعوت. آپ کو دعوت اسلامی میں آپ سبق یاد کروا رہے ہیں. آپ کو دعوت اسلامی میں جانا چاہیے. دیکھو اس نے جملہ بنا لیا ماشاء اللہ. آپ کو دعوت اسلامی میں جانا چاہیے اور آپ کو بھی جانا چاہیے. ہمیں اسلام کی دعوت دینی چاہیے. اسلام کی دعوت دینی چاہیے. جی ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنی ہے. ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنی ہے. چلیں جی اچھے جملے بنائے. اچھے کونے والے بچوں کو دیا. ہمیں نماز کی دعوت دینی چاہیے. ہمیں نماز کی دعوت دینی چاہیے. اچھے اچھے کاموں کی دعوت دینی چاہیے. ماشاء اللہ. چلے یہ کیا رہے بچوں.
لوگوں کو روزہ رکھنے کی دعوت دینی چاہیے. لوگوں کو روزہ رکھنے کی دعوت دینی چاہیے. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. جی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بچوں کے درمیان ایک سوال رکھا جائے گا اور اس کا جواب آپ نے بزر دبا کے، جو بزر کا بٹن پہلے پریس کرے گا پھر اس بچے سے جواب لیں گے. ادھر کے بچے ہیں ٹیم اے اور ادھر کے بچے ہیں ٹیم بی کی طرف سے. تیار ہیں میرے بچوں؟ جی. نام؟ محمد انزل التاری. انزلہ الطاری. محمد ایوب الطاری. ایوب الطاری. جی جب آئے اس کے بعد آپ نے بٹن کو دبانا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کے دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ جی. سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ. کیا کہیں گے؟ سورہ بقرہ. قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ جی. سورہ ناس. سورہ ناس. جواب درست ہے. رائے خدا میں سب سے پہلے تیر کس صحابی نے چلایا؟ جی تو آ ہی نہیں رہا، جی سے پہلے آپ بجا رہے ہیں. پھر جی جب آئے گا تو اس کے بعد بٹن کو آپ نے دبانا ہے. ٹھیک ہے میرے بچوں، ورنہ جو پہلے دبا دے اس سے جواب نہیں لیں گے. جی ایک بات بولیں بھائی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے. ماشاء اللہ. جواب برود قیامت کس صحابی کو امام العلماء کہا جائے گا؟ جی. اے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ جی. 538 سن ہجری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ جی. اخنوق. اخنوق. اخنوخ. ماشاء اللہ. آزاد مردوں میں سب سے پہلے کس ہستی نے اسلام قبول کیا؟ جی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جی. 1000 سال. 1000 سال. سبحان اللہ. مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن پاک کی کون سی صورت میں ہے؟ جی. سورہ بنی اسرائیل. سورہ بنی اسرائیل. جواب سورہ رحمان میں کتنی آیتیں ہیں؟ جی. 78. قرآن پاک کی کون سی صورت آدھے قرآن کے برابر ہے؟ جی. سورہ زلزال. سورہ زلزال. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو کتنے دن تک سرکش شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا؟ جی. 3 دن تک. جی 3 دن تک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یوں ہوا کہ آج کا مقابلہ جیت گیا ہے ہماری ٹیم اے نے. ماشاء اللہ. اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ٹیم بی نے. جائیے تشریف رکھیے. ماشاء اللہ. چلیں جی سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے نمبر سے جواب بنائیں. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. چلیں جی سیگمنٹ ہے نمبر سے جواب. اب جو بات لکھی ہے اس کے آگے آپ نے وہی نمبر لگانا ہے. ٹھیک ہے، اس کا درست جواب لگانا ہے. تیار ہیں آپ لوگ؟ چلیں جی پھر ہم اختتام پہ بتا دیں کس نے صحیح لگایا کس نے درست لگایا. ایک ایک بچہ آتا رہے گا، جو پہلے بچہ کھڑا ہو جائے گا وہ لگا دے گا. چلیں جی. ماشاء اللہ. نماز وتر میں 3 رکعت ہوتی ہیں. چلیں جی شاباش شاباش. جی جی شاباش شاباش. چلیں بھائی اس کا لگائیے. جی دن بھر میں 5 نمازیں مسلمانوں پہ فرض ہیں. جی جی نہیں لگا رہا ہے، جلدی لگائیے. شاباش میرے بچے شاباش. چلیں آئیے چھوٹا ہے چھوٹا ہے. چلیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا لگا رہے ہیں ہم؟ قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. جی سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. ہاں جی لگا دیں.
بس آگے پیچھے کر دیا انہوں نے. جائیں بیٹا جائیے, آپ چیک کر کے بھی غلط ہی لگا رہے ہیں آپ. آئیے یہ کھڑے ہو گئے نا جی, جلدی جلدی فاسٹ. شاباش میرے بچے شاباش. قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. جائیے آ جائیے. خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے 7 چکر لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کون آئے گا؟ اب ہو گیا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ. چلیں جی چیک کرتے ہیں. نماز وتر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 3. یہ جواب درست. نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں. درست ہے. دن بھر میں 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں. قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے 7 چکر لگائے جاتے ہیں. درست ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہماری یہ ایکٹیویٹی بھی کمپلیٹ ہوئی ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں, اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت و اختتام. کل بھی ہمارا یہ پروگرام ہوگا جس کا نام ہے بچوں کا رمضان. رمضان بچوں کا رمضان, ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی, بچوں کے پیارے جوابات بھی, سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے اس میں. رمضان کی کیا شان, بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان, رمضان بچوں کا رمضان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا